مسجدوں کی صورتحال یہ ہے ہونی چاہیے کہ ہر رات نئے معتکفین آئیں اور ہر رات جن کو ضرورت ہے وہ بستر لپیٹ کر گھر چلے جائیں، اور رمضان کی ہر رات میں اعتکاف کرنے والوں کا مجمع بڑھنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو ایک رسم سمجھا ہے، عبادت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو عبادت سمجھتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ ایک اور عجیب و غریب آفت ہے، جب رمضان آیا آخری عشرہ آئے گا تو متولی صاحب کچھ چادریں کھینچیں گے اور کچھ پردے باندھیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ دیوبند میں ایک شخص میرے پاس آیا، محلے کا ہی، اب بھی ہے، زندہ ہے، کہنے لگا حضرت یہ اعتکاف میں پردے میں کیا کام کیا جاتا ہے؟ یہ اعتکاف میں جو پردے باندھتے ہیں تو اس پردے میں چھپ کر کیا کام کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا سویا جاتا ہے۔ ہاں، کہنے لگے میں تو میری پوری زندگی گزر گئی، میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ پردوں میں کوئی خاص کام ہوتا ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا۔ کوئی خاص کام کو کرنا ہوتا ہوگا اندر پردوں میں، اس لیے میں آج تک اعتکاف میں نہیں بیٹھا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ پردوں کی آفت آ گئی۔ اعتکاف کا کیا ہے؟ ایک چادر بچھانے کی، ایک چادر اوڑھنے کی اور ایک تکیہ لے کر مسجد میں آ پڑو۔ چادر ایک بچھا دی تاکہ خدا نہ خواستہ فرش خراب نہ ہو، تکیہ رکھا، چادر اوڑھ کے سو گیا، صبح اٹھ کر لپیٹ کر رکھ دیے، 24 گھنٹے کے بعد گھر چلے جانا ہے تو اٹھا کر تکیہ اٹھا کے چادر اٹھا کے گھر گئے، دوسرا بھی 2 چادریں ایک تکیہ اٹھا کر آ جائے گا۔ یہی ہے کاہے کے پردے اور کیا چیز ہے کہ حضور کے لیے باندھا جاتا تھا؟ تو حضور ہے کہ حضور کے لیے باندھا جاتا تھا؟ تو حضور ہے۔ سہارنپور میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ کے ساتھ میں نے 8 سال اعتکاف کیا۔ حضرت کے لیے پردے باندھے جاتے تھے اور باقی پوری مسجد میں اوپر نیچے 500 آدمی اعتکاف کرتے تھے۔ ان کو کتنی جگہ ملتی تھی؟ ایک مصلی کے بقدر جگہ ملتی تھی سونے کے لیے، باقاعدہ جگہ تقسیم ہوتی تھی، ہر معتکف کو ایک مصلی کے بقدر جگہ ملتی تھی، اور ساتھ میں ہے کہ بس وہی ایک تکیہ 2 چادریں لپیٹ کر کے ایک جگہ رکھ دی، مسجد خالی۔ اور حضرت کے لیے، چونکہ حضرت کے لیے ہر آدمی حضرت سے ملے گا، اپنے مشورے کرے گا، کوئی سلوک کی باتیں پوچھے گا، کوئی ذکر و اذکار پوچھے گا، کوئی دوسرے باہر کے لوگ بھی ملنے آئیں گے، تو حضرت کے لیے ایک پردہ باندھا جاتا تھا۔ اور ایک اب اعتکاف نہیں، تقریباً یہ کہ 10 آدمی اعتکاف کریں، اتنی جگہ صرف حضرت کے لیے پردہ باندھا جاتا تھا۔ وہ حضرت کی ضرورت ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پردہ باندھا جاتا تھا، وہ حضرت تھے۔ اور آج بھی کوئی مسجد میں حضرت ہے تو باندھو اس کے لیے الگ، تاکہ اس کو کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو ذکر کی تعلیم دینی ہے، کسی کو اس سے مشورہ کرنا ہے، تو دوسرے مسجد میں جو معتکفین ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہو، اپنے کاموں میں لگے رہیں، یہ اپنے آدمیوں کو سنبھالتا رہے۔ لیکن ہر آدمی کے لیے پردہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور عجیب حال ہو جاتا ہے رمضان میں ہماری مسجدوں کا، باقاعدہ پردے لٹک رہے ہیں اور یوں جا رہا اور یوں جا رہا، اور بعض معتکفین تو ساری دنیا لے کر اعتکاف میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے موبائل ضرور لائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی روح ختم کر دیا۔ اعتکاف کی روح ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا۔ اگر تمہارے پاس میں پورے 10 دن نہیں ہے، مت بیٹھو 10 دن کے لیے، 24 گھنٹے ہیں، ویکینڈ کے 2 دن 3 دن ہیں، اتنے آ کر بیٹھ جاؤ، تکیہ اور آ کر لے کے پڑ جاؤ۔ کھانے کو گھر کے آؤ، کوئی بھیج دے گا، آ کر کھا لو۔ تو ایک میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اعتکاف تو ہے واجب، وہ تو منظور اس کا نظر کا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، اور تیسرا نفل اعتکاف ہے۔ میرے بھائیو، اس نفل اعتکاف کی طرف توجہ رکھو۔ ایک بات، جب بھی مسجد میں قدم رکھو،
فوراً دل میں نیت نویت الاعتکاف، تاکہ آپ کا اعتکاف کا ثواب شروع ہو گئی۔ دوسرا، اس ماہ مبارک میں جو ہم نے طے کر دیا کہ آخری عشرے میں ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، یہ غلط ہے۔ آخری عشرے کا تو سنت مؤکدہ ہے، اس سنت مؤکدہ کے علاوہ ہم سنت اور نفل اعتکاف بھی، نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو نفل اعتکاف کیوں نہیں کرتے؟ مسجدوں میں چاہیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے کوئی نہ کوئی 2-4 بندے اعتکاف میں بیٹھے ہونے چاہیے، اور جس کو جتنی دیر فرصت بیٹھ گئے، فرصت کل منڈے ہے، یہ کام میں جانا ہے تو سنڈے کی شام کو چلا جائے، یا منڈے کی سحری کر کے چلا جائے، جتنا موقع ہے اتنا آ کر کے بیٹھو۔ یہ سلسلہ اگر ہو تو ہماری مسجد رمضانوں میں کتنی آباد ہو جائیں۔ اور اصل سب سے بڑا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں اعتکاف کا ہنگامہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کا ساز و سامان لے کر آدمی اعتکاف میں آتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اگر تجھے موبائل کرتے رہنے پھر گھر بیٹھ، اللہ کے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر ہی بیٹھ۔ اور اگر اللہ کے دروازے پر پڑا ہے تو اپنا موبائل اپنے دروازے پر ڈال کر آ۔ اگر تو 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، 5 دن بیٹھ، 2 دن بیٹھ، 1 دن بیٹھ، آدھا دن بیٹھ، لیکن بیٹھ تو ایسا اللہ کے دروازے پر پڑ جا کر کہ اسے دنیا اور مافیا کی خبر نہ ہو، وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے۔ جتنی دیر عبادت کر سکتا ہے عبادت کر، اور تھک جا تو پڑھ کے سو جا، سونے میں کوئی حرج نہیں، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن بیدار ہوا، اب بات نہیں، اب اللہ کے دروازے پر پڑا ہے اور ایرے غیرے سے باتیں کر رہا ہے۔ ارے پھر دروازے پر اللہ کے پڑا ہے اور ایرے غیرے سے باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے دروازے پر پڑا ہے، اللہ سے باتیں کر، نفلیں پڑھ، تسبیح پڑھ، قرآن پڑھ، لگا رہے۔ تو یہ 3 سوال تھے، ان میں سے ایک سوال اعتکاف کا جو تھا، اس کے تعلق سے جو چند باتیں سمجھ میں آئی میرے، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔